میری 4 بیٹیاں جوان ہو چکی تھیں لیکن ان کی شادی نہیں ہو رہی تھی۔ میں انہیں ہر وقت پردہ میں رکھتا۔ کرایہ دار کا بیٹا کینیڈا سے واپس آیا تو روز مجھے کہتا اپنی ایک بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو، باقی 2 بیٹیوں کی شادی 1 سال میں ہو جائے گی۔ ایک دن مجبور ہو کر سب سے چھوٹی بیٹی کی شادی کر دی اور وہ کینیڈا چلی گئی۔ پھر 1 سال میں باقی بیٹیوں کی شادی ہو گئی۔ کرایہ دار گھر چھوڑ کر چلے گئے، پھر کبھی واپس نہ آئے۔ ایک دن بازار سے گزر رہا تھا کہ میری 4 بیٹیاں اور کرایہ دار کا بیٹا بازار میں۔ میری 4 بیٹیاں تھیں اور ان کی ماں مر چکی تھی، لیکن بیٹیوں کے اچھے مستقبل کے لیے میں نے دوسری شادی نہیں کی تھی اور تنہا ہی بیٹیوں کو پالا۔ وہ سلجھی ہوئی اور فرمانبردار تھیں۔ انہوں نے کبھی بھی کسی چیز کے لیے ضد نہیں کی تھی، میری بات کو حکم کا درجہ دیا کرتی تھیں۔ میں خود نماز روزے کا بہت پابند تھا، اس لیے میری ساری بیٹیاں نماز روزے کی پابند تھیں اور اس کے ساتھ ساتھ پردہ بھی کرتی تھیں۔ میں نے بیٹیوں کو اتنی آزادی دی تھی کہ وہ اپنی مرضی سے تعلیم حاصل کریں، لیکن وہ بلا ضرورت گھر کے باہر نہیں جاتی تھیں اور پڑھنے کے لیے بھی مکمل پردے میں جایا کرتی تھیں۔ میں نوکری سے ریٹائر ہو چکا تھا اور گھر کا اوپر والا حصہ کرائے پر دے رکھا تھا اور چھوٹی سی کریانے کی دکان بنا رکھی تھی۔ اسی سے میرا گزر بسر ہو رہا تھا۔ میری ساری بیٹیاں جوان ہو چکی تھیں اور تقریباً تعلیم سے بھی فارغ ہو چکی تھیں، لیکن ابھی تک کسی ایک کا بھی رشتہ نہیں ہوا تھا۔ گھر میں کوئی عورت تو تھی نہیں جو آگے پیچھے رشتے کی بات کرتی اور رشتہ کروانے والے اسے عجیب و غریب رشتے بتاتے کہ ان کے لیے میرا دل مطمئن ہی نہیں ہوتا تھا۔ اور جو اچھے رشتے آتے ان کی ایک ہی شرط ہوتی تھی کہ لڑکی پردہ نہ کرے، اور جو دیندار گھرانوں کے رشتے آتے وہ ایسے ہوتے وہاں مجھے بیٹی دینے کا دل نہ کرتا۔ اسی لیے میری 4 بیٹیاں ابھی تک کنواری تھیں اور میں ان کی طرف سے بہت ہی زیادہ پریشان تھا کہ جوان بیٹیاں گھر میں ہوں تو والدین کو پریشانی ہوتی ہے۔ ہمارے کرایہ دار بس 2 میاں بیوی تھے اور وہ بھی بڑی عمر کے تھے، اس لیے مجھے ان کی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ویسے بھی گھر میں آنے جانے کے لیے باہر سے ایک راستہ تھا اور ان کے گھر میں موجود ہونے کی وجہ سے مجھے بھی تسلی رہتی تھی کہ بیٹیاں گھر میں اکیلی نہیں ہیں۔ ایک دن ان لوگوں کا اکلوتا بیٹا کینیڈا سے پڑھ کر واپس آیا، لیکن وہ بھی اچھا لڑکا تھا، نظر باز قسم کا نہیں تھا۔ مجھے اس کے کردار کا 1 ہفتے میں ہی اندازہ ہو گیا، اس لیے مجھے اس کی طرف سے بھی تسلی ہو گئی۔ ایک دن شام کو میں باہر صحن میں بیٹھا تھا کہ وہ لڑکا میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ میں آپ کو ایک آفر دیتا ہوں، آپ 4 بیٹیوں میں سے جس کی چاہیں میرے ساتھ شادی کر دیں، باقی تینوں کی شادی 1 سال کے اندر اندر ہو جائے گی، یہ میری گارنٹی ہے۔ میں نے اس وقت تو اسے ڈانٹ کر بھیج دیا، لیکن بعد میں اس کی بات پر سوچا تو مجھے ٹھیک لگا کہ لڑکا اچھا پڑھا لکھا ہے، میری بیٹی کو خوش رکھے گا۔ سارے مسئلے میں بھی ایک قباحت تھی اور وہ یہ تھی کہ لڑکے کے والدین میرے پاس نہیں آئے تھے۔ اب مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ اپنے والدین سے اجازت لے کر آیا ہے یا اس نے خود سے بات کی ہے، اور میں خاندانی انسان تھا، میں ایسے کس طرح اپنی بیٹی کسی کے ہاتھ میں دے دیتا جب تک کوئی عزت سے مانگ کر نہ لے کر جاتا۔ اس کے بعد اس لڑکے نے آتے جاتے رستے سے گزرتے مجھے 2-3 دفعہ پوچھا کہ آپ کا کیا فیصلہ ہے، لیکن میں نے ہر دفعہ اسے ڈانٹ کر خاموش کروا دیا کہ تم اپنے کام سے کام رکھو، تمہیں اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن میری گرتی ہوئی صحت مجھے پریشان کر رہی تھی۔ کافی دن گزر گئے اور اس لڑکے کا تقاضا جوں کا توں رہا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم اپنے ماں باپ کو بھیجو، وہ عزت سے مانگیں گے تو ہی میں بیٹی بیاہ کر دوں گا۔ مجھے لگتا تھا اس بات پر وہ اپنے والدین کو نہیں بھیجے گا اور بات ختم ہو جائے گی، لیکن اسی دن شام کو اس کے والدین آ گئے۔ انہوں نے آ کر سب سے چھوٹی بیٹی کا رشتہ مانگ لیا، اس لیے میں نے رسمی طور پر
सोचने का वक़्त लिया। बेटियों से मशवरा करने पर उन्होंने कहा कि उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। अगर छोटी बेटी के नसीब जाग रहे हैं तो पहले छोटी को ही ब्याह देना चाहिए। इस तरह एक हफ्ते बाद ही मैंने अपनी बेटी का रिश्ता दे दिया। रिश्ता होने के बाद उन लोगों ने रुखसती की ज़िद शुरू कर दी और उनको जहेज़ के नाम से भी कुछ नहीं चाहिए था। बस सादगी से 4 लोग बुलाकर निकाह कर दें और बेटी रुखसत कर दें। इसलिए बस करीबी जानने वालों को बुलाया और एक छोटी सी तकरीब में बेटी की रुखसती कर दी। शादी के बाद मेरी बेटी बहुत खुश थी। उसका मेरे घर में भी आना जाना रहता है। उसके ससुराल वाले भी उससे बहुत खुश थे, उसका शौहर भी, क्योंकि वो हमारे रिश्तेदार हो गए थे। इसलिए वो खुले आम हमारे घर आ जाता था। लेकिन मेरी बेटियां अभी भी उससे पर्दा करती थी। छोटी बेटी की शादी को 3 माह बाद ही सबसे बड़ी बेटी का बेहतरीन रिश्ता आ गया। मैं तो हैरान था कि जिस तरह मेरे दामाद ने कहा था वैसा ही हो रहा है। उसके ससुराल वालों को भी शादी की जल्दी थी, लेकिन जहेज से उन लोगों ने भी सख्ती से मना कर दिया था। इस बेटी को मैंने ऐसे ही रुखसत कर दिया और उसके रुखसत करने के 4 माह बाद ही दूसरी दोनों बेटियों के लिए एक ही घर से रिश्ते आ गए। दोनों लड़के कज़न थे और दोनों ही रिश्ते मुनासिब थे। इन बेटियों के भी फ़र्ज से सुबकदोश होने के बाद मैं बहुत ही खुश था और एक ही साल के अंदर अंदर ही मेरी चारों बेटियों की शादी हो गई थी। और 4 फ़र्ज़ अदा करने के बाद जब मेरी छोटी बेटी, जो कि मेरे किराएदारों के घर पर बहू बनकर गई थी, उन लोगों ने यहाँ से जाने का फ़ैसला कर लिया कि उनके बेटे की कनाडा में जॉब हो गई है। सबको साथ लेकर जाना चाहता था। मैं उनको मना तो नहीं कर सकता था, इसलिए उसे अपने शौहर के साथ जाने की इजाज़त दे दी। मेरी 2 बेटियां, जो 2 कज़न्स की बीवियां थीं, वो पहले ही बाहर के मुल्क में होती थीं। इस मुल्क में मेरी सिर्फ एक बेटी रह गई थी। मुझे इन सब का ख्याल तो था, लेकिन ये तसल्ली थी कि वो अपने घर में खुश हैं। छोटी बेटी के जाने के कुछ अरसा बाद ही बड़ी बेटी के ससुराल वाले भी बैरून मुल्क मुंतकिल हो गए और मजबूरन उनके साथ मेरी बेटी को भी जाना पड़ा। पाकिस्तान में अब मेरी कोई बेटी नहीं थी, लेकिन वो मुझे फ़ोन करती रहती और वो अपने ससुराल में बहुत खुश थी। उनकी खुशी देखकर मैं मुतमईन हो जाता। बस कभी कभार दिल चाहता कि उनसे मिलूं, लेकिन इतनी दूर जाने की इस्तात नहीं रखता था। और वैसे भी वो अलग अलग मुल्कों में थी। एक से मिलने जाता तो बाकी सब से भी मिलना पड़ता था। मुझे लगता था कि मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। मेरी सेहत ठीक नहीं रहती थी। मैंने घर में एक मुलाजिम लड़का रख लिया था। चारों बेटियां मेरे मना करने के बावजूद वक्तन फ़वक्तन कुछ ना कुछ रकम भेजती रहती थीं और मेरी अपनी दुकान भी थी और पेंशन मेरे लिए काफ़ी थी। ऊपर वाला हिस्सा तो पहले ही मैंने किराए पर दे रखा था, लेकिन अपने घर का भी एक हिस्सा किराए पर दे दिया था। इसलिए मुझे पैसे का कोई मसला नहीं था। ज़िंदगी सुकून में गुजर रही थी। एक लड़का दुकान पर रख दिया था जो दुकान चलाता था, तो एक लड़का घर में 24 घंटे मेरे साथ रहता था। एक औरत हफ्ते के हफ्ते आती और हम दोनों के कपड़े धो जाया करती थी। बाकी खाना बनाना, घर की सफाई वो लड़का करता था। मुझे अपने बेटों की तरह लगता, लेकिन बेटियों से मिलने की हसरत दिल ही दिल में मुझे रहती थी। हर वक्त बेटियों की बातें करता रहता। सुबह शाम इसी आरज़ू में गुजर रहे थे कि मैं अपनी बेटियों से मिल सकूं। एक दिन मैं बाज़ार गया तो लड़का मेरे साथ नहीं था। वो मुझसे छुट्टी लेकर गांव में अपने वालिदैन के पास गया था, इसलिए मुझे खुद ही सब्ज़ी वगैरह लेकर आनी थी। मेरे पुराने दोस्त मिल गए, उनके पास थोड़ी देर बैठा। थोड़ी देर अपनी दुकान पर बैठा तो सेहत थोड़ी बेहतर हो गई। न जाने मन में क्या समझाया कि मेरी बड़ी मार्केट की तरफ निकल गया। मैं इस मार्केट की तरफ जाने से कतराता था। एक तो रश बहुत होता था और दूसरा वहाँ सारे बड़े बड़े मॉल थे जो हमारी पहुंच से बाहर हुआ करते थे।
لیکن اب جانے کی ایک وجہ تھی۔ میں اس لڑکے کے لیے اچھے کپڑے خریدنا چاہتا تھا جو گھر بار چھوڑ کر میری خدمت کر رہا تھا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میرا اس مارکیٹ میں جانا ہی عذاب بن جائے گا۔ میں مارکیٹ میں داخل ہوا تو مجھے شک گزرا جیسے میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا ہو، لیکن مجھے اپنا وہم لگا کہ میری تو کوئی بیٹی پاکستان میں ہے ہی نہیں۔ میں وہم سمجھ کر آگے بڑھ گیا، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ جس مال میں میں داخل ہوا وہاں میری چاروں بیٹیاں کھڑی تھیں اور ان کے ساتھ وہی لڑکا جو میری سب سے چھوٹی بیٹی کا شوہر تھا وہ بھی کھڑا تھا۔ پانچوں کے پانچوں کسی بات پر قہقہ لگا کر ہنس رہے تھے۔ میں تو اپنی بیٹیوں کو ایسے پاکستان میں دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ مجھے شدید غصہ آیا کہ اگر وہ پاکستان میں آئی بھی ہیں تو سب سے پہلے مجھ سے ملنا چاہیے تھا، لیکن وہ اسے مالز میں گھوم رہے ہیں اور اپنے باپ سے ملنے نہیں آئی۔ لیکن اس کے علاوہ ایک چیز اور تھی جس نے مجھے روک لیا کہ میں ان کو آواز دوں۔ شاید ان میں سے بھی کسی کی نظر مجھ پر پڑ گئی تھی اور پانچوں فوراً ہی وہاں سے چلے گئے، اور ان میں سے کسی نے بھی مجھ سے ملنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، اور انہوں نے ظاہر کیا جیسے انہوں نے مجھے دیکھا ہی نہ ہو۔ میں کیسے گھر پہنچا مجھے معلوم نہیں تھا۔ رہ کر وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے آتا اور کبھی مجھے دکھ سے دوچار کرتا تو کبھی غصے سے، اور کبھی مجھے بے بسی محسوس ہوتی۔ گھر میں کوئی تھا بھی نہیں، میں اکیلا ہی بیٹھ کر روتا رہا، کوئی چپ کروانے والا بھی نہیں تھا۔ جانے کس وقت میرے دماغ میں درد اٹھا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ شاید اسی حالت میں اللہ کو پیارا ہو جاتا، لیکن ابھی اس راز سے پردہ میرے رب نے اٹھایا نہیں تھا۔ اس لیے ہمارے کرایہ داروں میں سے کوئی ہمارے گھر آیا اور مجھے اس حالت میں دیکھ کر فوراً ہی اٹھا کر ہسپتال لے گیا، جہاں ڈاکٹرز نے بتایا کہ شدید قسم کے ذہنی دباؤ کی وجہ سے ان کے دماغ کی نس پھٹ گئی ہے۔ 3 دن انڈر آبزرویشن رہنے کے بعد میری طبیعت بہتر ہونا شروع ہوئی، لیکن مجھے ہوش میں آتا تو وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا تھا اور مجھے پھر شدید غصہ آنے لگتا، جس کی وجہ سے میرے سر میں درد شروع ہو جاتا اور پھر ڈاکٹرز انجیکشن لگا دیتے۔ 10 دن ایسے ہی گزر گئے۔ آخر میں نے خود کو سنبھال لیا اور ڈاکٹر نے بہت ساری احتیاطی تدابیر کے ساتھ مجھے گھر بھیج دیا۔ اس دوران وہ لڑکا بھی گاؤں سے آ گیا تھا اور اس دفعہ آتے ہوئے اپنے ساتھ اپنے ماں باپ کو بھی لے آیا تھا تاکہ اچھے سے میری دیکھ بھال ہو سکے۔ جس دن میں ہسپتال سے گھر آیا اس دن میری سب سے بڑی بیٹی کا فون آیا، لیکن میں نے غصے سے فون اٹھانے سے انکار کر دیا اور نہ ہی کسی اور کو فون اٹھانے دیا۔ اس دن میرے چاروں بیٹیوں کے فون آتے رہے، لیکن میں نے کسی کا بھی فون اٹینڈ نہیں کیا، کیونکہ میں ان سب پر شدید غصے میں تھا۔ لیکن اس سے کیا فائدہ، کیونکہ دل ہی دل میں بیٹیوں سے ملنے کو تڑپ تو میں بھی رہا تھا، لیکن مجھے بھی ایک ضد تھی کہ مجھے ان کا فون نہیں اٹھانا۔ جب وہ پاکستان میں ہیں تو ان کو چاہیے تھا کہ مجھے ملنے آتی، لیکن ایک ہفتہ گزر گیا، ان کا فون کبھی کبھی آتا رہتا جو میں نہیں اٹھاتا تھا، لیکن ان میں سے کوئی بھی ملنے نہیں آیا۔ مجھے اب فکر ہونے لگی، میری بیٹی اتنی بے وفا تو نہیں ہے کہ پاکستان میں ہوں اور اپنے باپ سے ملنے نہ آئیں، اور وہ بھی اس صورتحال میں جب میں ان کا فون تک نہیں اٹھا رہا۔ باپ ہونا اپنی شفقت سے مجبور ہو گیا، اور جب سب سے چھوٹی بیٹی کا فون آیا تو میں نے اٹھا لیا۔ وہ سب سے چھوٹی ہونے کی وجہ سے میری لاڈلی بھی بہت زیادہ تھی۔ سلام دعا کے بعد اس نے فوراً پوچھا کہ آپ میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ باجیاں بھی بتا رہی تھیں آپ ان کا فون بھی نہیں اٹھا رہے۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں اس کے لہجے میں موجود فکر محسوس کر کے حیران رہ گیا، اور میں سوچ رہا تھا کہ فون اٹھاتے ہی پہلے اس سے یہ پوچھوں گا کہ مجھ سے ملنے کیوں نہیں آئیں۔ اس کے لہجے میں موجود فکر اور تڑپ نے مجھے پریشان کر دیا کہ میری بیٹی اگر مجھ سے اتنا پیار کرتی ہے تو آخر ایسی وجہ ہی کیا ہے، کیوں مجھ سے ملنے نہیں آتی ہیں؟ میں نے جب اس سے پوچھا کہ وہ کب پاکستان آئے گی تو اس نے بتایا کہ اس کے سسرال والوں کا ابھی کوئی ارادہ نہیں ہے،
لیکن مجھے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے۔ کوشش کروں گی کہ پاکستان آ جاؤں۔ اس کی باتیں سن کر مجھے عجیب لگا کہ وہ اتنے دھڑلے سے اپنے باپ کے ساتھ جھوٹ کیوں بول رہی ہے، لیکن اس نے 2-4 باتوں کے بعد فون بند کر دیا۔ اب میں نے سوچا کہ مجھے باقی سب سے بھی بات کرنی چاہیے، ان میں سے کوئی تو سچ بولے گا۔ مجھے اپنی بیٹیوں پر غصہ آنے لگا، ساتھ ساتھ تجسس ہو رہا تھا کہ کوئی تو وجہ ہے جو اپنے باپ سے جھوٹ بول رہی ہیں۔ میری باقی تینوں بیٹیوں نے بھی یہی کہا تھا کہ وہ بھی پاکستان میں نہیں اور نہ ہی ابھی آ سکتی ہیں۔ اگر میں نے خود اپنی آنکھوں سے ان کو نہ دیکھا ہوتا تو شاید یقین کر لیتا کہ میری بیٹیاں نہیں تھیں۔ وہ کیونکہ ان کے لہجے سے بالکل بھی ایسا محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہیں یا ان کو میری فکر نہیں ہے، بلکہ وہ سب تو میری طبیعت کا سن کر پریشان ہو گئی تھیں اور میرے پاس پہنچنا چاہتی تھیں۔ مجھے بالکل سکون نہیں آ رہا تھا۔ دل چاہتا تھا کہ فوراً ایک دفعہ بیٹیاں سامنے آئیں اور ان کو گلے سے لگا لوں، اور مجھے خود پر غصہ بھی آ رہا تھا کہ مال میں بیٹیوں کو دیکھ کر مجھے وہیں ان کو بلا لینا چاہیے تھا، وہاں تو میرے سامنے جھوٹ نہ بول سکتی تھیں۔ اس دن کے بعد بہت دفعہ اس مال کے چکر لگا چکا تھا، لیکن پھر وہ مجھے وہاں نظر نہیں آئی اور پریشانی مجھے دن بہ دن کمزور کر رہی تھی۔ صحت گرتی جا رہی تھی۔ میرے کرایہ دار، میرے گھر کام کرنے والے سبھی مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے اور میرا بہت ہی خیال بھی رکھتے تھے، لیکن ان سب کی موجودگی بھی میری بیٹیوں کی کمی کو پورا نہیں کر سکتی تھی۔ ایک دن میں ویسے ہی بازار گھوم رہا تھا، یا شاید دل میں یہ خیال بھی تھا کہ ایسے ہی آگے مجھے میری بیٹی نظر آئی تھی تو اب بھی نظر آ جائیں گی، لیکن ہوا یوں کہ میری طبیعت پہلے ہی بہت خراب تھی۔ بازار میں گرمی میں گھومنے کی وجہ سے میرا بی پی لو ہونا شروع ہو گیا اور مجھے محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ اب مزید نہیں چل سکتا۔ اس لیے میں پاس کے ہوٹل میں گیا۔ وہ 5 اسٹار ہوٹل تھا، لیکن مجھے کھانا کھانا نہیں تھا اور قریب ترین ہوٹل وہی تھا۔ اس لیے میں اس ہوٹل میں چلا گیا۔ جا کر بیٹھا تو ہوٹل کے قانون کے مطابق ویٹر میرے سر پر سوار ہو گیا۔ میں نے اسے اچھا سا جوس لانے کو کہا اور ٹیبل پر پہلے سے موجود جگ میں سے پانی ڈال کر پیا تو طبیعت کچھ بحال ہوئی۔ اب میں نے غور کرنا شروع کیا کہ کیا یہ کوئی بہت ہی اعلیٰ ہوٹل تھا۔ ہر طرف سوٹ میں ملبوس لوگ نظر آ رہے تھے، لیکن مجھے کسی سے کیا لینا دینا تھا۔ میں تو صرف جوس کے انتظار میں تھا کہ طبیعت کچھ بحال ہو۔ تھوڑی دیر میں ہی ویٹر جوس لے کر آ گیا۔ میں نے جوس پی کر بل ادا کیا، لیکن چلتے چلتے میری نظر دوسری منزل کی بالکنی میں پڑی اور وہ منظر دیکھ کر میں وہیں جم گیا۔ اس بالکنی میں میز کے گرد میری چاروں بیٹیاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ ان کو تو شاید خیال بھی نہیں ہوگا کہ اس ہوٹل میں ان کا باپ آ بھی سکتا ہے۔ میں تیزی سے اوپر گیا اور سیدھا ان کے ٹیبل کے پاس بڑھا۔ وہ مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئیں، لیکن ایسے ظاہر کیا جیسے مجھے جانتی ہی نہ ہوں۔ میں نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی تو ایک بیٹی نے مجھے سختی سے یہاں سے جانے کو کہا اور چپکے سے ایک کاغذ میرے ہاتھ میں پکڑا دیا، جس پر لکھا تھا، آپ اپنے گھر چلے جائیں، ہم لوگ گھر آتی ہیں اور گھر آ کر بات کریں گی۔ انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں وعدہ کیا کہ وہ ضرور آئیں گی اور آج ہی آئیں گی۔ میں جلدی سے گھر چلا گیا۔ میں خوشی خوشی گھر آیا۔ اب میں بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک ٹیکسی سے 2 بیٹیاں آئیں اور انہوں نے مکمل برقع لیا ہوا تھا۔ ان کے آنے کے 10 منٹ بعد ہی دوسری ٹیکسی آئی اور اس میں میری 2 بیٹیاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ وہ بیٹیاں جنہوں نے ہوٹل میں مجھ سے اجنبیوں والا سلوک کیا تھا، وہ آتے ہی مجھ سے لپٹ گئیں اور رونے لگیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اب ان سے کیسا سلوک کروں، کیونکہ میں ان سے غصے میں تھا، لیکن جس طرح وہ مجھ سے لپٹ کر روئے جا رہی تھیں، مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے اپنے باپ کے سینے سے لگ کر اپنی بے بسی کا اظہار کر رہی ہوں۔ بہت دیر بعد جب جذبات تھوڑے کم ہوئے، سب کو
پانی پلانے کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ یہ سب کیا سلسلہ ہے؟ وہ پاکستان میں ہوتے ہوئے بھی اپنے باپ سے ملنے کیوں نہیں آتی، اور وہ پاکستان میں کیوں ہیں جبکہ ان کے سسرال والے باہر ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ سمجھ لیں کہ آپ کی بیٹیاں باہر ہی ہوتی ہیں، ہم جان بوجھ کر آپ سے ملنے نہیں آتی تھی کیونکہ اس صورت میں ہم آپ کی جان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتی تھیں، لیکن آج آپ کو دیکھنے کے بعد خود پر قابو نہیں رہا اور مجبوراً ہمیں یہاں آنا پڑا۔ اب اس کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہوگا ہم کچھ نہیں کہہ سکتی۔ مجھے ان کی باتیں سن کر عجیب لگا کہ ایسی بھی کیا بات ہے کہ وہ ایسی باتیں کر رہی ہیں، اور آخر بیٹیوں کا اپنے باپ سے ملنے میں ایسی کیا بات ہے کہ میری جان کو خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ اس کا جواب ان سب کے پاس ہی تھا، اس لیے میں نے ان سے ہی پوچھ لیا کہ آخر کیا بات ہے۔ وہ بھی ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہی تھیں، شاید بتانے کی ہمت کسی میں نہیں تھی۔ آخر کار سب سے بڑی بیٹی ہمت کر کے بولی کہ آپ کو یاد ہو تو ہمارے گھر میں جو کرایہ دار رہتے تھے ان کے بیٹے سے چھوٹی کی شادی کی گئی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ 1 سال کے اندر آپ کی ساری بیٹیوں کی شادی ہو جائے گی۔ میں نے کہا مجھے یہ بات اچھی طرح سے یاد ہے۔ تو اس نے کہا کہ بات کچھ ایسی ہے کہ ایک دن ہم چاروں صحن میں بیٹھی ہوئی تھیں تو اوپر سے اس کی نظر ہم پر پڑ گئی، اور ہماری خوبصورتی کو دیکھ کر ہی اس نے یہ پلان بنایا تھا۔ ہم کیونکہ مکمل پردے میں رہتی تھیں اس لیے ہمارے ارد گرد کے لوگوں نے بھی ہمیں نہیں دیکھا ہوا تھا، کوئی رشتہ دار تو ہمارا تھا نہیں، دوستیں جو تھیں وہ بھی کالج یونیورسٹی تک تھیں، کوئی بھی ایسی دوست نہیں تھی جو ہمیں گھر تک جانتی ہو۔ اس لڑکے نے 1 ہفتے کے اندر ہماری ساری معلومات لے لیں، پھر اس نے پلان بنایا اور آپ کو رشتہ کروانے پر مجبور کرنے لگا۔ جب آپ نے اپنی ایک بیٹی کا رشتہ دیا تو اس کے بعد یکے بعد دیگرے ہم تینوں کی شادیاں ہو گئیں۔ اصل میں جن سے ہماری شادی ہوئی ہے وہ سارے بھی اسی کے ساتھ اسی کے گروپ ممبر ہیں جو یہاں مختلف روپ دھار کر آتے رہے، اور جن لوگوں کو اپنے ماں باپ بتاتے رہے وہ کرائے کے لوگ تھے، اور ان میں سے کوئی بھی ان کے ماں باپ نہیں تھے، اور جو ہمارے ساتھ اتنا عرصہ رہے وہ لڑکے کے حقیقی ماں باپ تھے، اسی لیے مجبور کر کے انہیں اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ ہم لوگوں کو مختلف ممالک کا جھانسا دے کر لے کر دبئی ہی گئے تھے۔ کچھ قصور ہمارا بھی ہے اور کچھ آپ کا بھی۔ آپ نے بھی شروع سے ہم پر مذہبی معاملے میں سختی کی، قرآن، نماز، پردہ، لیکن کبھی آپ نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ پردہ نہ کرنے کے نقصانات کیا ہیں۔ آپ نے صرف حکم دیا اور ہم نے اس کو مان لیا، اس کو اپنے دل میں راست نہیں کیا۔ ان کو شاید ہماری کمزوری کا علم ہو گیا تھا، اس لیے سب سے پہلے تو انہوں نے ہمیں ماڈلنگ اور ایکٹنگ کا جھانسا دیا۔ یا ہمیں یہ ڈر تو نہیں تھا کہ ہمیں کوئی پہچان لے گا کیونکہ آپ ٹی وی دیکھتے نہیں تھے، اس لیے ہمارا کیریئر شروع ماڈلنگ سے ہوا کیونکہ ہم لوگ ایک جیسی ہیں، شکل و صورت میں بھی اور قد کاٹ میں بھی تقریباً برابر ہیں، اسی وجہ سے ہم چاروں بہت ہی مشہور ہو گئیں۔ ہر ڈیزائنر ہم سے ماڈلنگ کروانا چاہتے تھے، بہت سے ڈراموں اور فلموں میں بھی کام کرنا شروع کر دیا۔ ہمیں لگتا تھا کہ ہم بہت کامیاب ہو گئی ہیں، لیکن ہمیں کیا معلوم تھا کہ ہم دلدل میں اترتی جا رہی ہیں، کیونکہ ہم لوگ ماڈلنگ کے لیے اور شوٹنگ کے لیے دنیا کے ہر ملک میں آتی جاتی تھی، تو ہمارے ذریعے ان لوگوں نے اسمگلنگ شروع کر دی تھی جو ہمیں معلوم بھی نہیں تھا، اور ہم لوگ اتنا عرصہ کرتی رہیں، یہاں سے چیزیں وہاں اور وہاں سے یہاں، اور ہمیں کبھی احساس بھی نہیں ہوا۔ ایک دن مجھ سے بیگ کھل گیا اور مجھے معلوم ہوا کہ میرے بیگ میں تو ہیروئن ہے، وہ بیگ جو مجھے میری فلم کے ڈائریکٹر نے دیا تھا کہ دوسرے ملک میں جا کر تم نے وہاں کے پروڈیوسر کو دینا ہے۔ ایسی چیزیں ہمیں اکثر دی جاتی تھیں۔ یہ سب لوگ آپس میں ملے ہوئے تھے جو نہ صرف ہیروئن بلکہ چرس وغیرہ بھی، چرس، اسلحہ، ہیرے، اعضائے انسانی، ہر طرح کی اسمگلنگ میں ملوث تھے، اور یہی سمجھتے
کہ ہم نے یہاں سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن ان لوگوں نے ہمیں وہ ویڈیوز دکھائیں جس میں ہم ساری چیزیں لے کر جا رہی تھی، اور صاف لفظوں میں انہوں نے کہہ دیا کہ اگر تم لوگوں نے یہ بات کسی کو بتانے کی کوشش کی یا ہمارے کاروبار میں دخل دینے کی کوشش کی تو یہ ویڈیو ساری دنیا تک پہنچا دی جائے گی۔ تم لوگوں کو دنیا کے کسی ملک میں پناہ نہیں ملے گی۔ انٹرپول تم لوگوں کے پیچھے پڑ جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم تمہارے باپ کو گولیوں سے اڑا دیں گے کہ وہ چاروں تو آپ کو جانتے تھے۔ پاکستان میں ایک بہت بڑا ایوارڈ شو ہو رہا ہے اور ہم اس میں شرکت کے لیے چاروں آئی ہیں، لیکن بظاہر اس میں شرکت کرنے آئی ہیں۔ اس دفعہ ان لوگوں نے کوئی بہت ہی بڑا ہاتھ مارا ہے اور شو ختم ہو چکا ہے، لیکن ہم چاروں کو مسلسل یہاں رکھا گیا ہے کیونکہ اس دفعہ نہ جانے کیا چیز ہمارے ساتھ بھیجنا چاہ رہے ہیں۔ ہمیں بہت دل کرتا تھا کہ آپ لوگوں سے ملیں، لیکن آپ سے صرف اس لیے نہیں ملتے تھے کہ ہماری ہر وقت نگرانی ہوتی رہتی تھی۔ اگر ہم آپ سے ملیں تو کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچا دیا جائے، اس لیے ہوٹل میں بھی ہم لوگوں نے آپ سے اتنا عجیب برتاؤ کیا، اور اس دن مال میں بھی آپ کو دیکھ کر ہم لوگ وہاں سے نکل گئی تھیں۔ میں بیٹیوں کی بے بسی سن کر حیران پریشان رہ گیا۔ ان لوگوں کو میں نے کہا کہ قانون کی مدد لینی چاہیے تو انہوں نے کہا کہ نہیں لے سکتیں کیونکہ قانون بھی ان لوگوں کے ساتھ ہے۔ نہ جانے کہاں کہاں کس کس کو پیسہ کھلایا ہوا ہے، کیونکہ ایئرپورٹ پر سیکورٹی والے بغیر چیک کیے سامان آگے بھیج دیتے ہیں۔ بہت سی جگہوں پر پولیس ناکے تک میں ان کے سامان کو چیک نہیں کیا گیا تھا۔ اگر چیک کیا جاتا تو وہ لوگ اسی وقت رنگے ہاتھوں پکڑی جاتی۔ اب کسی پر اعتبار ہی نہیں ہے، کس کو بتائیں؟ جو ہے جیسا ہے ویسا ہی کرنا ہوگا۔ اس وقت وہ چاروں مجھ سے مل کر چلی گئیں اور انہوں نے بتایا کہ بڑی مشکل سے نگرانی کرنے والوں کو دھوکہ دے کر نکلی ہیں، اس لیے زیادہ دیر یہاں نہیں رہ سکتیں۔ میں بھی ہوٹل میں بھی ان کے حلیے دیکھ کر پریشان ہوا تھا، لیکن اب مجھے ان کے حلیوں کی بھی سمجھ آ گئی تھی، اور میرے ذہن میں جو اپنی بیٹیوں کے لیے نفرت اور غصہ پیدا ہو گیا تھا وہ ہمدردی میں بدل گیا تھا۔ وہ تو مجھ سے مل کر چلی گئیں، لیکن میں باپ تھا، کیسے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھا رہتا؟ میں نے اپنی ساری زندگی کے تعلقات استعمال کیے اور قانون تک سچائی پہنچانے کی کوشش کی، لیکن جو میری بیٹیوں نے کہا تھا وہی ہوا۔ الٹا مجھے اور میری بیٹیوں کو ہی دھمکیاں ملنے لگیں۔ اس لیے میں چپ ہو کر بیٹھ گیا اور اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا۔ میری بیٹیاں اندر ہی اندر ان لوگوں کے بارے میں ثبوت جمع کرنے لگی تھیں، لیکن اللہ کا انصاف بالکل الگ ہوتا ہے۔ اس گروہ کے اندر ہی بغاوت پیدا ہو گئی اور وہ 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ دونوں گروہوں نے باری باری قانون کو ایک دوسرے کے خلاف ثبوت دیے، اور اس سارے سلسلے میں میری چاروں بیٹیاں وعدہ معاف گواہ بن کر بری ہو گئیں، اور انہوں نے جو ثبوت جمع کیے تھے وہ سارے عدالت کو دے دیے، اور مجرموں کو موت کی سزا مل گئی۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔